میں نیکی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ اے ماں باپ کو ستانے والوں، تم کان کھول کر سن لو۔ اے بوڑھے ماں باپ کو نظر انداز کرنے والوں، بوڑھے ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ پر سامنے غصہ ہو کر بول پڑنے والوں، ماں باپ کے دل دکھانے والوں، یاد رکھو جو بھی ماں باپ کو ایذا دیتا ہے، اس کا دل دکھاتا ہے، اس کے لیے عذاب کی وعید بڑی سخت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ عرض کی گئی، آقا یہ ماں باپ کو گالیاں بکا کرتے تھے، تو اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو فوراً سے پیشتر ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگ لو، ان کو راضی کر لو۔ اگر دنیا کی شرم مانے آئی، ٹھیک ہے تم بولو ماں نے ظلم کیا، باپ نے ظلم کیا، ہم بھی تو تمہارے ماں باپ نا، ان کو معاف کر دو۔ اگر واقعی انہوں نے ظلم کیا تو معاف کر دو اور ان سے صلح کر لو، اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ جو شریعت کے مطابق وہ تمہیں حکم دے، ان کو سر آنکھوں پر چڑھاؤ، یہاں تک کہ اگر آپس میں ان کی طلاق ہو گئی ہے، بالفرض طلاق ہو گئی ہے، اور بالفرض ماں منع بھی کرتی ہے کہ اپنے باپ سے مت مل، بلکہ ماں دھمکی بھی دیتی ہے کہ جا، اگر ملے گا تو میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، یہ محاورہ دودھ نہ بخشوں گی، یہ لاکھ روئے سر پچھاڑے کہ باپ کے پاس مت جا، لیکن یہ یاد رکھے کہ میاں بیوی میں تو جدائی ہو گئی، طلاق ہو گئی، لیکن باپ بیٹے میں جدائی کبھی بھی نہیں ہو سکے گی، وہ تو باقی ہے نا باپ۔ تو جب تک کوئی شریعت کی رکاوٹ نہیں ہے، باپ مسلمان ہے، تو باپ سے آپ کو ملنا ہوگا، باپ سے ملاقات بھی کرنی ہوگی، اور حسب ضرورت جہاں شریعت حکم دے گی باپ کی خدمت بھی کرنی ہوگی۔ مثلا باپ کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ بھی آپ اس کو دیجئے، باپ کو علاج کی ضرورت ہے وہ بھی مہیا کیجئے، باپ کو مکان کی ضرورت ہے وہ بھی، اس میں بھی آپ اس کے ساتھ تعاون کیجئے، یہ آپ کا باپ ہے۔ آپ کی امی کو بے شک طلاق دی ہے، بے شک ظلم کیا امی پر، لیکن وہ آپ کا باپ ہے، آپ کو اس کے ساتھ اینی ہاؤ ہر صورت میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حسن سلوک کرنا اور کرنا ہے، ورنہ آخرت میں آپ کی پیشی ہو جائے گی۔ ماں کو بھی مت چھوڑیں، ماں کی بھی خدمت کریں اور باپ کی بھی خدمت کریں۔ ماں کا حق یقیناً زیادہ ہے، لیکن باپ کا حق بھی بے شک ہے، دونوں آپ کے لیے اپنے اپنے طور پر حقوق رکھتے ہیں، تو ماں باپ کو کسی صورت پر نہ چھوڑیں۔ آج بے غیرت لوگ بعض نئی روشنی کے پلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے۔ جس ماں نے اپنا خون پلا کر تمہیں پالا، آج ٹھیک ہے بوڑھی ہو گئی، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ بڑبڑ کرتی ہے، آپ کا وہ باپ جس نے نہ رات دیکھی نہ دن، بیچارے نے اوور ٹائم کر کر کے روزی کمائی اور آپ کو پال کر بڑا کیا، آپ کو تعلیم دلائی، آپ کی فکریں کرتے رہے، یہ بیچارے آپ کے لیے روتے رہے، آپ بیمار ہوتے تھے تو آپ کو دوا پلا کر سلا دیتے تھے، لیکن یہ غریب جاگ جاگ کر آپ کی نگرانی کرتے تھے۔ آج یہ بوڑھے ہو گئے تو تھوڑی بڑبڑ آپ کو برداشت نہیں ان کی، اور ان کو اولڈ ہاؤس میں آپ چھوڑا ہے، آپ ان کے لیے آپ دعا مانگتے ہو، یا اللہ ان کی مٹی ٹھنڈی کر دے، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کو غیرت نہیں ہے؟ کل آپ کو بوڑھا نہیں ہونا پڑے گا، آپ لمبی زندگی کی تو دعا کرتے ہی ہوں گے، تو لمبی زندگی کا نتیجہ تو بوڑھاپا تو ہے نا، تو آپ بھی بڈھے ہو جائیں گے۔ تو جو اپنی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، اپنی اولاد سے حسن سلوک کی تمنا کو ابھی دفن کر دے، کہ ماں باپ کے نافرمان کو، ماں باپ کو ستانے والے کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ تو اس لیے فوراً اگر نعوذ باللہ من ذالک دنیا میں کہیں بھی آپ مجھے سن رہے ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہے ہیں یا وی سی ڈی کے ذریعے مجھے دیکھ کر سن رہے ہیں، تو
ادھوری ویسیڈی چھوڑ کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس سے گھر لانے کی ترکیب کیجیے اور ان کے پاؤں پکڑ کر ان کی معافی مانگیے، رو رو کر معافی مانگیے، اور اگر وہ آپ کو معاف کر دیں تو اللہ کی راہ میں خوب خیرات و صدقات کیجیے۔ اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہوئے آپ کے مر گئے تو آپ شاید کہیں کے نہ رہیں۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی